السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی فرسٹ ولاگ۔ آج میں آپ سے اپنے ولاگ میں سمپل جو ڈیلی مڈل کلاس ہاؤس کی مارننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ آج تو ویسے چھٹی تھی عید میلاد النبی کے بعد، لیکن بہت ہی جلدی ہم مارننگ میں ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا، تو کیونکہ کل رات کو کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کوئی فیملی ایشو تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی کھانا نہیں کھا پایا تھا اور سب بہت زیادہ اپسیٹ تھے، اور اسی لیے پھر بچے بھی بہت زیادہ بھوکے ہو گئے تھے، تو اسی لیے پھر سارے کہہ رہے تھے مما کھانا دیں، تو اسی لیے آج صبح روٹین کے مطابق کھانا بنایا، مطلب نہیں کیا ناشتہ۔ تو آج ہم صبح ناشتہ بنا رہے تھے۔ بس آپ لوگ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں۔ کوئی دنیا میں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا کہ اگر کوئی انسان اپنی سکون سے زندگی گزار رہا ہے، بے شک امیری ہے، غریبی ہے، اگر کوئی انسان سکھ میں اپنی زندگی گزار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو دنیا کے لوگ اسے کبھی بھی سکون میں دیکھ نہیں سکتے کہ یار وہ انسان اتنا مطمئن کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کیسے اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ زندگی ہے دنیا کی، بس ہم لوگوں نے گزارنی ہے، لیکن پلیز آپ سب بھی دعا کیجیے گا، جو بھی مشکلات پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہم سارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم سے دور فرمائے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی زیادہ کس طرح سے خود غرض ہو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور پیسہ روپیہ سب چیزیں یہیں رہ جانی ہے۔ مانا کہ پیسہ ضرورت ہے حالات زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی آپ زندگی سے کھیلیں اور ان کو اتنا دکھ دیں کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ اگر انسان ایک پریشان ہے پھر بھی وہ آپ سے لائل رہ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی ہی حرام کر دیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جیسا بننا نہیں چاہتا اور آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ بس اس کے بعد میں نے اپنا ناشتہ لے لیا تھا، اور یہ ہم نے رات میں عید میلاد النبی کے لیے رائس بنائے تھے، تو کسی نے بھی نہیں کھائے، ایسے ہی پڑے تھے۔ اور ویسے تو مارننگ روٹین میں جو ہے میں بریک فاسٹ بالکل دیسی اسٹائل میں کرتی ہوں، اور میں یہاں پہ مرچ کا اچار جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنا ہوا تھا، میں مرچ کے اچار کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، اور وہ لوگ سارے ایگری کرتے ہوں گے جو اچار اور اس طریقے سے سمپل ناشتے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشنز میں بتانا ہے۔ اور بس بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ رات سے دن کا کھا رہی تھی کھانا، تو بس اب میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیلی ولاگ اپنے روٹین کے کام دکھائیں گے آپ کو۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ فلاں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے۔ بھئی آپ دوسروں کی لائف کو چھوڑیں، آپ اپنی لائف کو دیکھیں۔ آپ نے خدا کو اپنی لائف کا جواب دینا ہے، اور ہمیں اپنے اس طریقے سے صرف ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، ہمیں ماننا بھی دل سے ہی چاہیے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسروں کو بہت اپنے بارے میں جو حقوق اور حقائق ہیں وہ اسلام کی روح سے کریں گے، لیکن جب باری دوسروں کی آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے یہ نہیں تھا اور یہ اس طرح سے نہیں تھا، تو حصول سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ ماں کو بھی میں نے زبردستی ناشتہ آج کروایا، کسی کا بھی کھانے کو موڈ نہیں تھا، اور یہاں پہ پھر میں بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ مارننگ پہ ہی نہلا کے اگر ان کو تیار کر دیا جائے تو مطلب وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں ارلی مارننگ میں، کیونکہ بالکل بھی آج ہونیسٹلی کسی کام کو بھی نہیں تھا میرا دل کرنے کا، لیکن یہ تھا کہ اگر ہم آپ سے اپنی شیئر کرتے ہیں، ایک ریالٹی ہے، پوری دنیا میں ریالٹی ہے، ہر کسی کے گھر میں واقعات ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس سچویشن میں ہم نے ایسے ہی صبر کیا اور اس طریقے سے الحمدللہ ہم اس سچویشن سے نکلے۔ آپ لوگ بھی اس طریقے سے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم مشکلات سے لڑیں اور کس طریقے سے صبر کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور اس مشکلات سے ہمیں نجات دے۔ سوری بہت زیادہ آئی تھنک ٹینس ولاگ ہو گیا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہی تھی میں بہت زیادہ، لیکن ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے اپنی باتیں دل کی شیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سکون فیل ہوتا ہے
یہی تھا کہ میں سب سے اپنی بات شیئر کروں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا انہی کے ساتھ صرف برا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آزمائش کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پیارے بندے سے آزمائشیں لیتا ہے، تو ہمیں آزمائش میں پورا اترنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ساتھ میں ہی امی فارغ کر کے فریج میں رکھ رہی تھیں رائس کو، اور اس کے بعد آ کے برتن واش کر لیے جائیں۔ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے، کل بالکل بھی کام نہیں کیا گیا تھا، سچویشن ہی کچھ ایسی بن گئی تھی۔ تو اچانک ایک تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کسی سچویشن کا، اور پھر آپ کے کسی بہت زیادہ دل کے قریب لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہو کہ ایسا بھی ہونا تھا جس نے کے ساتھ ہم اتنے لائل تھے، اتنے دل سے لائل تھے، یہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اس طریقے کا رویہ کرنا تھا۔ تو بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے اس بات سے، اور بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور یہی ان کے لیے بھی دعا ہے، ان کو ہمارے حق میں بہتر کرے اور ہمیں ان کے حق میں بہتر کرے۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور فرمائے۔ اور یہاں بچے کو میں نے جوس بنا کے دیا تھا، اور وہ ساتھ میں نا موبائل دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نا جام شیری کا شربت پی رہا تھا، اور بہت زیادہ برتن اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد نا میں نے کہا تھا کہ بس برتن جلدی جلدی سے دھو لیتے ہیں۔ ایکچولی میں ایک شخص نے کہا کہ میں بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں کما سکتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، اور آپ بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ جابین نہیں ہیں، تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اسی وجہ سے، اسی موٹیویشن کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ میں ان کو انڈیپینڈنٹ بھی ہو کر دکھاؤں گی، اور اپنا ایک جس پڑھے لکھے ہونے کا جو انہوں نے تاوانہ دیا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ جاب کے ایشو ہیں، ہر گھر میں ہے، لیکن انسان صبر کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتے۔ جاب کا ہونا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کا لک ہے، آپ کو جاب مل گئی، لیکن ہم آپ پہ بوجھ تو نہیں ہیں۔ ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں یا جس طریقے سے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، بھئی ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کو طعنے دیں اور اس طریقے سے باتیں کریں۔ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں یوٹیوب چینل کریٹ کروں گی، اور انشاءاللہ کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے۔ اور انہوں نے جن سے میرا ایشو کریٹ ہوا، انہوں نے واضح طور پر الفاظ استعمال کیے کہ میں گھریلو خاتون سے بات ہی نہیں کرتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہی گھریلو خاتون اپنے گھر کے ولاگز بنا کے، اپنی لائف سمپل روٹین شیئر کر کے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہو کر دکھائے گی، اور یہ پوری دنیا مجھے سپورٹ کرے گی۔ صرف ایک انسان لگ جائے نا گرانے میں، اور اس کے ساتھ پوری دنیا مل جائے، تو اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آج آپ کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو کل آپ کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے پاس نہ ہو، خدا نہ کرے، اللہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن بات یہ ہے دوسروں کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ جب بھی آپ بولا کریں تو سوچ سمجھ کر بولا کریں کہ کسی انسان کا کبھی دل نہ دکھ جائے۔ بس آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے اتنا سپورٹ کر دیجیے گا کہ ایٹ لیسٹ میں انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکوں۔ بہت لگزریس نہیں، مجھے لگزریس لائف پسند بھی نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا ماسٹرز کرنے کے بعد اتنی لائف ضرور گزر جائے کہ میں اس انسان کو بتا سکوں کہ آج میں انڈیپینڈنٹ اپنی لائف اور بیٹر لائف گزار رہی ہوں۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگوں نے، اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آیا ہو تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے، اور اپنے ساری فیملی کو شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ میرے ولاگ دیکھیں اور مجھے سپورٹ کریں اور انڈیپینڈنٹ ہونے میں میری ہیلپ کریں۔ آئی ایم فرام پاکستان، بٹ یہ صرف میرے پاکستان سے ریکویسٹ نہیں ہے، پورے ہول ورلڈ سے ریکویسٹ ہے۔ آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں دنیا کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں، کسی کی باتیں سننے کے لیے نہ چھوڑ سکوں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد